یہ سپاہ صحابہ، ان کا کوئی اہل سنت سے لینا دینا نہیں ہے، ان کا کوئی اسلام سے لینا دینا نہیں ہے، یہ ضیاء الحق کی ناجائز اولاد، یہ جنہوں نے آگے اسلام میں یہ مخالفت کا ایسا گندا بیج ڈالا ہے، اور وہ خبیث آج سیٹیں لے کے وہ یہ کیا ہوتی ہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے بل پاس کراتے ہیں کس کے لیے؟ شیعوں کو دبانے کے لیے۔ علی ولی اللہ ان کو اتنا چبھتا ہے کہ یہ علی ولی اللہ شیعہ اذان میں کہتا ہے، اس کو ادھر بیٹھ کے تکلیف ہوتی ہے، اور کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلیفہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، شیعہ اذان میں کہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، ادھر سنی کو پروپیگنڈا کر کے سپاہ صحابہ کا کتا کہتا ہے کہ یہ ابو بکر عمر کو گالیاں ہیں، یہ گالی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل، یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فاصل علی ہے، یہ تو ابو بکر عمر کی توہین ہے۔ یہ آپ کو کس نے بتایا ابو بکر عمر کی توہین ہے؟ جنہوں نے رسول اللہ کی حدیث سن کے، جنہوں نے اللہ کا کلام سن کے، جنہوں نے ساری دنیا کے سامنے سن کے بخن بخن واہ واہ کہہ کے یا علی انت امامی کہہ کے کہ آج آپ ہمارے امام ہو گئے، بعد میں علی کے مقابلے میں اپنی حکومت بنا لی، وہ اگر عزت کے قائل ہیں تو علی تو عزتوں کا مالک ہے۔ علی وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ساری عزتیں رکھی ہیں۔ علی کسی عزت کا محتاج نہیں ہے کیونکہ اس کو اللہ نے عزت دی ہے۔ علی وہ ہستی ہے کہ جو اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کا لالچ ہے۔ علی وہ ہستی ہے جو اللہ کی عبادت اس وجہ سے نہیں کرتا کہ مجھے جہنم کا خوف ہے، کہتا ہے اے اللہ میں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں، نہ مجھے تیری جنت کا لالچ ہے نہ تیری جہنم کا خوف ہے، میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تو ہستی عین لائق عبادت ہے۔ جس شخصیت نے، جس ہستی نے ساری زندگی توحید کا نعرہ بلند کیا، ساری زندگی توحید کا دفاع کیا، ساری زندگی رسول اللہ کا دفاع کیا، آج وہ ہستی ہمارے لیے فساد کا باعث بن گئی ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے علی 2 گروہ تیری وجہ سے جہنم میں جائیں گے، یہ تو آپ سب کو معلوم ہے۔ ایک وہ جو تجھے حد سے زیادہ اوپر لے جائے گا، ایک وہ جو تجھے حد سے زیادہ نیچے کرے گا۔ یہ سپاہ صحابہ کے کتے، یہ آ کے بنی امیہ کا دین یہاں دے رہے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہ ہے، دیکھیں یہ ملک بنانے والا بھی ایک شیعہ تھا، اس ملک بنانے والے کا بھی ایک مذہب تھا نا جی، جس نے اس ملک کو بنایا، آپ کو لیڈ کیا، جس کو آپ قائد اعظم سب سے بڑا قائد کہتے ہیں، وہ بھی شیعہ تھا۔ ایک شیعہ کے بنائے ہوئے ملک میں رہنا پسند کرتے ہو، لیکن اس ملک میں شیعہ رہ رہے ہیں، تمہیں تکلیف ہے۔ شیعوں کی اذان پہ پابندی، شیعوں کے کلمے پہ پابندی، شیعوں کی اقامت پہ پابندی، یہ کون سا دین ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا کام مومنین 24 گھنٹے کر رہے ہیں، ہم اپنے کام سے غفلت میں ہیں۔